السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ہم اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور ہر معاملے میں اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اپنے نفس کی شرارتوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اپنے برے اعمال کے نتائج سے محفوظ رہنے کے لیے ہم اللہ سے پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور بہترین طریقہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے۔ میرے بھائیو، الدروس المہمہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب ہے۔ اس میں کئی ایک درس ہیں، اور ہر درس ایسی معلومات پہ مشتمل ہے جن معلومات کی ہر ایک کو ضرورت ہے۔ آج کل 17واں درس چل رہا ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں ہے۔ کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ کون کون سے کبیرہ گناہ ہیں، چند ایک کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ آج کے درس میں فرماتے ہیں وَظُلْمُ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَعْرَاضِ۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے، کسی پہ ظلم کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم، کہ مواخذہ ان لوگوں کا ہوگا، مذموم قسم کے، قابل مذمت قسم کے لوگ وہ ہیں جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اور ناحق زمین میں سرکشی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو دردناک عذاب کن کے لیے ہے؟ جو دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، زمین میں سرکش بن کر رہتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ آپ دوسروں پہ جو ظلم کرتے ہیں، یہ ظلم روز قیامت تاریکیاں بن جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے روز قیامت نور کی ضرورت پڑے گی، روشنی کی ضرورت پڑے گی، اور یہ جو آپ نے لوگوں پہ ظلم کیا ہے، یہ ظلم روز قیامت تاریکی کا سبب بنے گا۔ اس کی وجہ سے آپ جنت میں نہیں جا سکیں گے، کیونکہ جب تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا، جنت میں کیسے جائیں گے؟ جبکہ اللہ نے قرآن حکیم میں بیان کیا ہے یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، کہ مومن روز قیامت ان کے آگے آگے نور ہوگا، ان کے دائیں بھی نور ہوگا،
اور وہ اس نور کی روشنی میں چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے دعا کر رہے ہوں گے، یا اللہ کہیں یہ نور بجھ نہ جائے، ہم اس نور کی روشنی میں منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کسی پہ بھی ظلم و زیادتی سے باز رہیں۔ ظلم و زیادتی کا تعلق خون سے ہو، یا کسی کے مال سے ہو، یا کسی کی عزت و آبرو سے ہو۔ مالی معاملات میں بھی ظلم و زیادتی کی اجازت نہیں ہے، عزت کے امور میں بھی ظلم و زیادتی کی اجازت نہیں ہے، اور خون کے معاملات میں بھی ظلم و زیادتی کی اجازت نہیں ہے۔ خون، کسی کو قتل کرنے کی اجازت، ناحق کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جب کسی کو جائز طور پہ قتل کرنا ہو تو کون کرے گا؟ حکومت کا یہ کام ہے، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں 5ویں سپارے میں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جو کسی ایک مومن کو قصدن قتل کرے، غلطی سے نہیں، قصدن قتل کرے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسے قاتل پہ اللہ ناراض ہے، ایسے قاتل پہ اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، اور ایسے قاتل کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ وہ قتل ہے جو کسی ایک مومن کا کیا جائے اور قصدن کیا جائے، عمدن کیا جائے، اور اگر کوئی مومن آپ سے غلطی سے قتل ہو جائے، نہ چاہتے ہوئے قتل ہو جائے، وہاں بھی شریعت نے اتنی سختی کی ہے کہ فرمایا قتل خطا کی دیت کتنی ہے؟ جی، غلطی سے قتل ہو جائے اس کا معاوضہ کیا ہے، اس کی دیت کتنی ہے؟ کوئی بھائی بتائیں گے؟ 100 اونٹ۔ ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے پاکستان میں؟ ایک اونٹ کتنے کا ہوگا؟ 2 لاکھ بھائی بتا رہے ہیں، 2 لاکھ، اور 100 اونٹوں کی قیمت کتنی ہوئی؟ 2 کروڑ روپیہ معاوضہ دینا پڑے گا اسے جس سے قتل غلطی سے ہوا ہے۔ اور آج ہم نے قتل و غارت کو کھیل تماشا بنا دیا ہے، ہر ایک کو قتل کی دھمکی، جہاں گئے وہاں اسلحہ ساتھ لے کر گئے، معمولی سی بات پہ فائر کھول دیا۔ میرے بھائی، اگر کوئی کسی کا ناک کاٹ دے، کیا کاٹ دے، تو اس کی دیت کتنی ہے جانتے ہیں؟ جی، 100 اونٹ۔ کوئی کسی کا ناک کاٹ دے، اب یہ جس نے ناک کاٹا ہے، جس کا ناک کٹا ہے، اسے حق حاصل ہے کہ اس کا ناک کاٹے، عدالتوں کے ذریعے یہ معاملہ طے ہوگا۔ لیکن جس کا ناک کٹا ہے اگر معاف کرنے پہ آئے، معاوضہ لینے کا مطالبہ کرے، تو کتنا معاوضہ بنتا ہے؟ 100 اونٹ۔ کسی کی ایک آنکھ پھوڑ دیں، معاوضہ کتنا ہے؟ 50 اونٹ۔ کیوں؟ آنکھیں کتنی ہیں؟ ایک آنکھ چلی گئی ہے، ایک موجود ہے، دونوں آنکھوں کا مل کر معاوضہ کتنا ہے؟ 100 اونٹ۔ کان کتنے ہیں؟ کوئی کسی کا ایک کان کاٹ دے، وہ سننے کے قابل نہ رہے، ایک کان کی جانب سے معاوضہ کتنا ہے؟ 50 اونٹ۔ اگر کوئی کسی کی ایک انگلی کاٹ دے، جی 10 اونٹ۔ پورا ہاتھ کاٹ دے، 50 اونٹ۔ کسی کا کوئی دانت توڑ دے، جی 5 اونٹ۔ 5 اونٹ کتنا بنا؟ معاوضہ کتنا بنا؟ 10 لاکھ روپے۔ میرے بھائیو، آج ہم نے کھیل تماشا بنا دیا ہے، معمولی سی بات پہ لڑائی جھگڑے کرنے پہ تل جاتی ہیں، اس کو تھپڑ مار دیا، اس کی بے عزتی کر دی۔ نہیں میرے بھائی، ظلم و زیادتی کی اجازت نہیں ہے، یہ ظلم روزے قیامت مہنگا پڑے گا، اس پہ آپ پچھتائیں گے۔ آج آپ فخر کرتے ہیں کہ محلے میں میرے سامنے کو بول نہیں سکتا، گاؤں میں میرے سامنے کو بول نہیں سکتا، روزے قیامت آپ اس پہ پچھتائیں گے۔ آج فخر کرتے ہیں، روزے قیامت پچھتائیں گے۔ ظلم کی اجازت نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق خون سے ہو، جسم سے ہو یا مال سے ہو۔ امام بخاری مسلم روایت کرتے ہیں کہ جناب ابو سلمہ بن عبد الرحمن کا کسی سے جھگڑا تھا زمین کے معاملے میں، مشورہ کرنے کے لیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، میں کیا کروں؟ جناب عائشہ نے کہا اجتنب الارض، زمین کے معاملے میں احتیاط کرنا۔ جس زمین کا جھگڑا ہو، جس زمین کے بارے میں جھگڑا چل رہا ہو، وہاں احتیاط کرنا، بچ کر رہنا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، من ظلم شبرا من الارض طوقه اللہ 7 اراضین الی یوم القیامہ
سبع ارضین یوم القیامہ، کہ جو کسی کی ایک بالش زمین کے اوپر قبضہ کرے گا. کتنی زمین؟ اور آپ نے 5 مرلے 10 مرلے کے پلاٹ پہ قبضہ کر رکھا ہے. بہن کی زمین جو ہے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، پڑوسیوں کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے. نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ کسی نے اگر کسی کی زمین پہ ایک بالش کے برابر قبضہ کیا ہے، روز قیامت جب آئے گا اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کی گردن میں پہنا دیں گے. آپ کی گردن میں اگر ایک اینٹ لٹکا دی جائے کتنے دن برداشت کر لیں گے جی؟ اور 7 زمینوں کا توق. تو میرے بھائی اس لیے ظلم و زیادتی سے بچ جائیے. اگر آپ کی زمین ہے اور زمین کے کچھ ٹکڑے میں کسی سے جھگڑا چل رہا ہے اور آپ شکوک و شبہات کا شکار ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ پیچھے ہٹ دیں. آپ اس سے کہیں تم لے لو، اگر تمہاری بنتی ہے تم لے لو، اگر بنتی ہے تو. لیکن ہم تو کسی کے مکان پہ قبضہ، کسی کی زمین پہ قبضہ، کسی کے مال پہ قبضہ. کوئی قرض ہمیں دے کر دیکھے تو صحیح. رشوت کے ذریعے جو ہم مال لیتے ہیں، کہ جس سے مال لے رہے ہیں اس پہ زیادتی کر رہے ہیں، اس پہ ظلم کر رہے ہیں. اگر اس کا حق بنتا ہے، جس معاملے میں ہم نے تعاون کیا ہے اور رشوت لے رہے ہیں، اگر یہ چیز اس کا حق تھی تو ہم اس پہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں. اور اگر اس کا حق نہیں تھا تو پھر ہم اس کے اوپر بھی ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، اپنے اوپر بھی ظلم و زیادتی کر رہے ہیں. حرام خود بھی کھا رہے ہیں اور اسے بھی وہ چیز دے رہے ہیں جو اس کا حق نہیں تھی، تو اس لحاظ سے اس پہ بھی ظلم و زیادتی کر رہے ہیں. چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا اور دیگر ہیلوں کے ذریعے دوسروں کے مال پہ قبضہ کرنا، زمین پہ قبضہ کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے. امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جناب سعید ابن زید ان کا اور ایک اروا بن اویس نامی خاتون تھی، زمین کے معاملے میں جھگڑا تھا. اس عورت نے سعید بن زید کی شکایت مروان بن حکم کے پاس لگا دی. سعید بن زید کو بہت افسوس ہوا. انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے کہا اس زمین کو اس کے حوالے کر دو، یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ زمین اس کی ہے، اس کو لینے دو. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جو کسی کی ایک بالش زمین پہ قبضہ کرے گا اللہ تعالیٰ 7 زمینیں اس کے گلے میں توق کی شکل میں پہنا دیں گے. اس کے بعد سعید بن زید نے بد دعا دی، کہا یا اللہ اگر یہ جھوٹی ہے، اگر یہ کیا ہے، اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے اور یہ دفن ہو تو اپنی زمین میں دفن ہو، یعنی قبرستان میں دفن ہونے کا اسے موقع نہ ملے. چنانچہ بددعا لگ گئی اور یہ عورت اندھی ہوئی اور پھر کہا کرتی تھی کہ مجھے سعید بن زید کی بددعا لگی ہے. اور ایک دن اپنے گھر میں کسی گڑھے کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی، اس میں گری اور پھر ادھر ہی دفن ہو گئی. مظلوم کی بددعا لگتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا واتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچتے رہو، کیونکہ اللہ اور مظلوم کی بددعا کے مابین کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ایسے ہی میرے بھائیوں، عزت و آبرو کے معاملے میں کسی پہ ظلم و زیادتی کرنا یہ بھی غلط ہے. کسی پہ تہمت لگانا، کسی لڑکی پہ، کسی عورت پہ، کسی مرد پہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون، کہ جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگائیں ان کی سزا کیا ہے کہ انہیں 80 کوڑے مارے جائیں اگر اپنی تہمت ثابت نہ کر سکیں، 4 گواہ نہ لا سکیں۔ کتنے گواہ؟ عزت کے معاملے میں کتنے گواہ ہیں؟ اور مالی معاملات میں کتنے گواہ کافی ہوتے ہیں؟ 2 کافی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ 4 گواہ مانگے گئے ہیں اور مرد ہونے چاہیے۔ 4 گواہ آپ نہیں لا سکے، جس معاملے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ معاملہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن 4 گواہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کو مجلس میں لوگوں کے سامنے گفتگو کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ کریں گے تہمت کی حد آپ پہ لگے گی، 80 کوڑے آپ کو مارے جائیں گے اور آپ کی آئندہ کبھی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، آپ کو معاشرے میں بطور فاسق و فاجر کے جانا جائے گا۔ عزت کا معاملہ ہے، کسی کی عزت کا معاملہ ہے میرے بھائی، اور عزت کے معاملے میں کبھی آپ چغلی کرتے ہیں۔ چغلی کسے کہتے ہیں؟ جی میرے بھائی، چغلی کسے کہتے ہیں؟ سچی بات کسی سے کرنا یہ کرنی چاہیے، پیٹھ پیچھے بات کرنا اسے غیبت کہتے ہیں، اسے چغلی نہیں کہتے۔ اس سے پتا چلا کہ ہم اردو میں بھی تھوڑے سے کمزور ہیں۔ جی، ایک بھائی نے، ایک مسلمان بھائی نے دوسرے مسلمان بھائی کے خلاف بات کی، جس کے خلاف بات کی گئی وہ وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ اب اس نے بات کی، اس سے غلطی ہو گئی، اور جس کے خلاف بات ہوئی وہ وہاں پہ موجود نہیں تھا، کہانی ختم ہوئی۔ لیکن ہم نے کہا یہ نیکی ہم کریں گے، کیا وہ موجود نہیں ہے، یہ بات اس تک ہم پہنچائیں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ چغلی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو فلاں آدمی گالی دے رہا تھا، آپ کے خلاف یہ بات کر رہا تھا، کیوں جی؟ یہ بات پہنچانے کا مقصد کیا ہے جی؟ ایسی باتیں پہنچانے والے اپنی طرف سے بڑے خیر خواہ بنتے ہیں، اور جن تک بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ بھی سمجھتے ہیں میرا بڑا خیر خواہ ہے۔ نہیں، یہ فسادی ہے، یہ فتنہ بپا کرنے والا ہے، یہ 2 مسلمان بھائیوں کو لڑانے والا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ 2 قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے کہا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ قبر کا عذاب برحق حقیقت ہے۔ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور جس معاملے میں عذاب ہو رہا ہے اس سے بچنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ فرمایا ان میں سے ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے قطروں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ پیشاب کے قطرے جسم پہ گر رہے ہیں، لباس پہ گر رہے ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، طہارت کا بندوبست نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو دوسرا آدمی ہے، فرمایا یہ چغلی، ایک کی بات جو اس نے دوسرے کے خلاف کی ہے دوسرے تک پہنچایا کرتا تھا۔ تو اس وجہ سے کہاں عذاب ہو رہا ہے؟ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ بھی مسئلہ کیا ہے کہ جس کی بات آپ نے دوسرے تک پہنچائی ہے اس کی عزت کا آپ نے خیال نہیں کیا، اور اسلام مسلمان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا المسلم اخو المسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، مسلمان دوسرے مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا،
ولا یخذلہ، مسلمان دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. ولا یحقرہ، مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر نہیں جانتا. آخر میں آپ فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان پہ حرام ہے. کسی کی عزت کو چھیڑنا جائز، کسی کی عزت کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے. ہر مسلمان کی عزت، اس کا مال، اس کا خون حرام ہے. کسی کی عزت آپ کے لیے حلال نہیں ہے، کسی کا مال آپ کے لیے حلال نہیں ہے، کسی کا خون آپ کے لیے حلال نہیں ہے. ایسے ہی میرے بھائیو غیبت، کہ آپ کا کوئی بھائی مجلس میں موجود نہیں ہے، آپ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، جو بات آپ اس کے خلاف کر رہے ہیں وہ اس میں موجود ہے. آپ اس کے جس عیب کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ اس کی جو برائی بیان کر رہے ہیں، کیا اس میں پائی جاتی ہے؟ جی ہاں پائی جاتی ہے. اسی کا نام تو غیبت ہے. اگر آپ اپنے بھائی کے بارے میں کوئی ایسی برائی ذکر کریں جو اس میں نہیں پائی جاتی، یہ تو تہمت ہے، الزام ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس میں برائی پائی جاتی ہے، اس میں عیب پایا جاتا ہے. جس عیب کا آپ نے تذکرہ کیا، جس برائی کا آپ نے تذکرہ کیا، وہ اس میں موجود ہے. لیکن اس کی عدم موجودگی میں اس کی برائی کا تذکرہ کرنا غیبت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اور اگر کوئی بھائی مجلس میں موجود ہو پھر اس کی برائی کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا جائے تو یہ کیسا ہے؟ جی اب کیا مسئلہ ہے؟ اب تو لوگ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں جی میں اس کے منہ پہ کہہ رہا ہوں. جی ہاں، یہ آپ اس کو رسوا کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے. اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. آپ اس کی عزت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ غلط ہے. آپ کہتے ہیں نہیں جی میں تو اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اسے الگ لے دیں، علیحدگی میں اسے سمجھائیں، علیحدگی میں اس کی اصلاح کریں. تو لوگوں کے سامنے کسی کی عزت کو کسی بھی لحاظ سے نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کسی کی عزت کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ وہ ظلم ہے جس سے اسلام روکتا ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہوں میں سے ایک کیا ہے؟ وہ شرب المسکر، نشہ آور چیزیں پینا، شراب. اور نشہ آور چیزیں کون سی ہیں بھائی صاحب؟ جی جی چرس، ہاں جی. تو جو بھی چیزیں نشہ آور ہیں ان سے دور رہا جائے، یہ حرام ہے. امام مسلم اور نسائی روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز اسلام میں شریعت میں حرام ہے. ہر نشہ آور چیز اسلام میں کیا ہے میرے بھائی؟ حرام ہے. نبی علیہ السلام کے الفاظ میں نے بتا دیے. اب جو بھی چیز نشہ آور ہے وہ حرام ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت و بلاغت ہے کہ آپ نے یہاں پہ نسوار کا نام نہیں لیا، سگریٹ کا نام نہیں لیا. آپ نے کیا کہا؟ ہر نشہ آور چیز. قیامت تک جو بھی چیز نشہ آور ہوگی وہ حرام ہے. اور اسی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عہد ہے کہ جو بھی نشہ آور چیزیں پیے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اسے روز قیامت طینۃ الخبال سے پلاؤں گا. پوچھا گیا اللہ کے طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ فرمایا جہنمیوں کا پسینہ یا جہنمیوں کا نچوڑ، جہنمیوں کی پیپ. یہ وہ چیزیں ہیں جو ایسے آدمی کو پلائی جائیں گی جو دنیا میں نشہ کرتا ہوگا، شراب پیتا ہوگا.
نشے پہ مشتمل کوئی بھی چیز پیتا ہوگا تو اس سے بھی پتا چلا کہ نشہ آور چیزیں پینا یہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جہنمیوں کی پیپ لائی جا رہی ہے۔ تو ایسے گناہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب میرے بھائی میں